नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में कुरान मुक़द्दस की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात बाबरकत के बारे में चंद बातें गोशगुजार की जाएंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के जद्द अमजद हैं, पहले इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब नबी और रसूल हैं और उसके खलीफा हैं। कुरान मुक़द्दस ने उनकी हयात पाक के चंद गोशों की तरफ इशारा किया है। उससे पहले कि उनकी हयात पाक का जो खाका कुरान पाक की रोशनी में हमारे सामने आता है, उसकी कुछ बातें गोशगुजार की जाएं। कुरान मुक़द्दस के हवाले से एक हकीकत का इजहार मकसूद है, और वो ये कि कुरान पाक ने बहुत से कसस, बहुत से वाक़यात उनका तज़किरा किया है। वो वाक़यात अंबिया कराम के भी हैं, साबका अक़वाम के भी हैं, उनके उरूज व ज़वाल के भी हैं, और कुछ ऐसे लोगों के भी हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरकशी का इजहार किया और फिर वो ज़वाल का शिकार हो गए, वो अल्लाह पाक की गिरफ्त में आ गए। याद रखें कि कुरान पाक मारूफ मानों में कोई तारीख़ की किताब नहीं है, और कुरान पाक का जो तरीक़ा कार है तारीख़ बयान करने का, कोई वाक़या बयान करने का और इन अमसाल को बयान करने का, कुरान मुक़द्दस का मकसूद है इबरत और मौइज़त। कुरान हिदायत की किताब है, कुरान नसीहत की किताब है, कुरान तालीम व तलकीन के लिए है, कुरान तरबियत के लिए है। जिस तरह तारीख़ की किताब में किसी शख्सियत का पस मंज़र बयान किया जाता है, उसका शजरा नसब बयान किया जाता है, हसब और नसब की बात होती है, और फिर नताइज अख़ज़ होते हैं, दीगर मुक़द्दमात तारीख़ मुरतब किए जाते हैं। कुरान पाक तारीख़ को या किसी भी किस्से को इस अंदाज से बयान नहीं करता, और न ये कुरान पाक का मकसूद है। और कुरान पाक ने कम वाक़यात को एक जगह पे बयान किया है। ख़ास तौर पर जब वो मुबारक शख्सियात का ज़िक्र करता है तो कुरान पाक ने मुतअद्दिद मकामात पर अंबिया कराम का ज़िक्र किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुतअद्दिद मकामात पे है, इसी तरह दीगर अंबिया कराम का। हर मकाम पे कुरान मुक़द्दस के ज़िक्र का कुछ मकसूद होता है, और हर उस जगह पर एक ख़ास मानवियत होती है। कुरान पाक किसी जगह पर उस वाक़े की एक जुज़ी को बयान करता है, किसी जगह दूसरी जुज़ी को बयान करता है। और अगर उस कलाम के सियाक़ व सबाक़ को देखा जाए, नज़्म कलाम को देखा जाए, तो हर जगह पर कोई मौइज़त है, कोई नसीहत है, कोई हकीकत है जिसे उजागर करना मकसूद है। ये हकीकत पेश नज़र रहे तो फिर हमें कुरान मुक़द्दस के इन बयान करदा वाक़यात को समझने में आसानी होगी, इनका मकसद समझने में भी आसानी होगी, और ये बात समझने में भी आसानी होगी कि कुरान इन हक़ाइक़ को किस लिए उजागर फरमाता है। ये बात हमारे पेश नज़र रहे तो फिर हमारे बहुत से उक़्दे हल हो जाएंगे, और हमें फिर ये ज़रूरत नहीं रहेगी कि हम तारीख़ के तनाज़ुर में किसी चीज़ की तस्दीक की तरफ दौड़ते रहें या किसी उलझन में पड़ते रहें। इसलिए कि कुरान पाक का मकसूद तो तालीम है, नसीहत है, उन वाक़यात से इंसानों को इबरत दिलाना मकसूद है, ना कि एक तारीख़ को मरबूत और मुरतब अंदाज में पेश करना।
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات تخلیق ہوئی، یہ زمین بھی تخلیق ہوئی، اور پھر قرآن پاک نے اسے اس اسلوب میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یہ بیان فرمایا کہ میں تو زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین میں انسان سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جنوں کے بہت سے طبقات زمین پر رہے، اور مختلف طبقات تھے، ان کے کئی ادوار بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ مخلوقات اللہ رب العزت کی بندگی بھی کرتی رہیں، پھر زوال کا شکار بھی ہوتی رہیں، گرفت میں بھی آتی رہیں، اور انہی میں سے ایک فرد جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اس نے اپنے فرائض کو انجام دیا، اور پھر اسے یہ تقرب عطا ہو گیا اپنی عبادت کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، کہ اسے بھی آسمان تک رسائی کا شرف حاصل ہوا، اور وہ فرشتوں میں رہ کر اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کرنے لگا۔ تو جن فرشتوں سے یہ ذکر کیا جا رہا تھا ان میں فرشتے بھی تھے اور ابلیس بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے ان سے بیان فرمایا کہ میں تو زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو اس بات پر استعجاب ہوا، انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے ہوتے ہوئے ایک ایسی مخلوق کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جو زمین پر خون ریزی بھی کرے گی، فساد بھی کرے گی، بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو کہ سرکشی بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے ریزوں میں سے مختلف انواع کی مٹی اکٹھی کی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کو اس سے تخلیق کیا گیا۔ آدم کا لفظ ہے جس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ گندم گو، یعنی چونکہ ان کی شباہت میں گندمی رنگ نمایاں تھا تو انہیں کہا گیا کہ یہ آدم ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور وہ بشر ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ان کے ظاہر کے اعتبار سے بشر کہا، حقیقت کے اعتبار سے انسان کہا۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ایک خاص ندرت تھی، ایک خاص محبت تھی۔ اللہ رب العزت کا طریقہ تخلیق یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن، ہو جا، اور پھر تخلیق کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو بناتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی مٹی کا خمیر اٹھایا اور پھر اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے انہیں گوندا، اور دونوں ہاتھوں سے ان کی تخلیق کی گئی۔ یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے دست اقدس کا جب ذکر ہو تو وہ ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ اللہ کی کچھ صفات جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق دونوں صفات کی توجہ سے کی گئی، اور پھر ان کے وجود کو استوار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر ایک خاص نعمت کی کہ نفخت فیہ من روحی، اپنی جناب خاص سے ایک روح کو ان کے وجود میں پھونک دیا۔ وہ روح کیا ہے؟ اس کا ایک خاص تعلق اللہ رب العزت کے قرب سے ہے۔ نفخت فیہ من روحی کہا، یہاں من کا لفظ شرف کے لیے ہے کہ ایک ایسی روح جس کو اللہ رب العزت کے جناب سے بڑا ہی تقرب حاصل ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی خاص توجہ، خاص نظر کرم اور مہربانی ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اب فرشتوں سے کہا گیا کہ یہ جو تمہارے گرد و نواح میں اشیاء ہیں، کائنات پر ایک نظر ڈالو اور ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اشیاء کے ناموں سے مراد کیا تھی؟ اشیاء کے نام صرف یہی نہیں کہ یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ درخت ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، بلکہ سموف جو ہے یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ہر چیز کا اللہ رب العزت سے ایک خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کا علم اور ادراک آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔
آدم علیہ السلام صفات باری کے ان رازوں سے آگاہ کیے گئے تو فرشتے اس کا جواب نہ دے سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا، تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ کہ کیا عظمت آدم تم پر منکشف ہوئی، اور کیا یہ اپنے علم کے اعتبار سے اور صلاحیت کے اعتبار سے خلافت کا استحقاق نہیں رکھتے؟ اب فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔